नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए कि जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه سورة الملك نزلت في مكة. هذه سورة مكية، وقد ورد في فضلها ما أخرجه الترمذي والحاكم وصححه أن صحابة بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل خبأ على مكان وسمع من هذا المكان قراءة هذه السورة. يقرأ صاحب القبر سورة الملك، فلما سمعها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال هذه سورة المنجية، إنها تنجي صاحبها عن عذاب القبر، لذا سميت سورة الملك سورة المنجية. وسورة المخاصمة لأنها تخاصم أمام الله تعالى عن قارئها الذين يقرؤون هذه السورة ويداومون عليها. هذه السورة تخاصم عند الله تعالى وتقول إنه قرأني فنجيه من عذاب القبر. ومعنى تبارك تعالى وتقدس، تعالى عن جميع النقائص، وتبارك ومشتق من البركة، والبركة في اللغة الزيادة والنمو سواء كان حسية أم عقلية. وتبارك إذا كان شيء ازداد فهو يتعالى عما سواه لزيادة في الوصف أم في شيء. وسمي تبارك وتعالى لأنه تعالى عن جميع النقائص في أفعاله وصفاته، ولا يجوز إطلاق تبارك وتعالى على غير الله تعالى. تبارك الذي بيده الملك. الملك هو التصرف التام والغلبة والقدرة الكاملة. له الملك التصرف الكامل في كل شيء، في كل مخلوق، في الإنسان والملك والجن، الذي بيده الملك. واليد ومجاز عن القدرة، وليست اليد في معناها الحقيقي، لأن اليد يراد بها القدرة والاستيلاء والغلبة. بيده بقدرته وبقبضته واستيلائه الملك كله. والألف اللام في الملك للاستغراق. بيده الملك التام والتصرف الكامل كله، وهو على كل شيء قدير. وهو الضمير يرجع إلى الله، أي وهو الذي تبارك، الذي بيده الملك وفاعل بعد اتصال الموصول إلى الصلة فاعل لتبارك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والحال أنه على كل شيء قدير قادر مقتدر، ولا يرده قاهر، بل هو غالب على كل غالب وقاهر على كل قاهر.
على كل شيء أي شيء من الممكنات، لا من المحيلات مستحيلات. على كل شيء ممكن أي ما كان من الموجودات ممكنة، لأن الشيء وماخذ من شاء يشاء شيئا، فشيء بمعنى المشيء، واسم بمعنى اسم المفعول أي من شاء، وهو على كل شيء على كل موجود ممكن قدير. فعلى كل شيء يتعلق بقدير، وهو مبتدا وقدير خبر. ثم بين فقال الذي خلق الموت والحياة، لما هو قادر على كل شيء فهو ينتقم أو ينعم. وإذا كان الانتقام والإنعام من أوصافه فخلق الخلق والحياة لاختبار الناس، لامتحان الناس. خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا، أيكم أربع في أعماله وأوصافه، ومن هو أتقى، أيكم أحسن عملا. فأيكم مبتدا وأحسن وصفة مشبب بالفعل، والضمير فيه وفاعل لأحسن مميز وعملا تمييز، والمميز مع التمييز وفاعل لأحسن، وأحسن وخبر لأيكم، وأيكم أحسن عملا ومفعول ثاني، وكن مفعول أول ليبلغ. الذي خلق الموت أي قدر الموت والحياة. وما معنى الموت وما معنى الحياة؟ الموت هو انقطاع الروح عن البدن أو الجسم، والحياة هو تعلق الروح بالبدن. إذا تعلق الروح بالبدن فيصبح شيء حي، وإذا انقطع الروح عن البدن صار ميتا. أي قدر الموت والحياة فجمع بين الموت والحياة، هذا هو الطباق الإيجابي. قدر الموت. ولما قدم الموت على الحياة؟ ما نرى أن الموت هو عدم صفة سلبية، والحياة صفة وجودية، والوجودية يقدم على السلبية. فلما قدم الله تعالى في هذا المقام الموت؟ وما هي فلسفة الموت؟ ففلسفة الموت أنها نعمة عظيمة، وأن الموت هو أقدم من الحياة. قال الله تعالى في القرآن المجيد: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يرجعكم. فقال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي كنتم في سورة النطفة ثم تحولتم إلى النطفة وإلى المضغة وإلى العلقة. إنكم مررتم بهذه المرحلات الخلقية، ثم صرتم إنسانا أي شيئا حيا. لذا قدم الموت. فالموت هو أسبق من الحياة، ولأن الموت نعمة عظيمة للإنسان. إذا لم يطرأ على أي شيء وهي مخلوق الموت، فكيف ينشأ الحياة بعد ذلك؟ ولولا الموت لأملأت الأرض من الحيوانات ومن الإنسان، وما خلت الأرض من حيوان، فكيف أنتم تمشون على الأرض وكيف أنتم تحيون على الأرض؟ أي لولا الموت لملأت الأرض.
فقال بعض العلماء إن الفيل لا تلد إلا في 20 مرة واحدة. إن الفيل مؤنث الفيل، إن الفيل إنها لا تلد إلا في 20 سنة مرة واحدة، إلا مرة واحدة. وإذا استمر التوالد والتناسل كل يوم كل عام، إذا تلد الفيلة ونتجت الفيلة كل عام لملأت الأرض. وصار الحيوان بعد 750 سنة 29 وبعد ذلك صار الحيوان بعدد 9 حوالي 20 مليون، حوالي 20 مليون، أي بليونين، 2 ارب. یعنی اگر ہاتھی کا توالد و تناسل جاری رہے مسلسل 750 سال کے اندر اس کی تعداد کتنی بڑھ جائے گی؟ اس کے بارے میں علماء یعنی سائنٹسٹوں نے جو اس کا حساب لگایا ہے، تو یہ حساب لگایا ہے کہ 19 ملین اس کی تعداد ہو جائے گی. 19 ملین یعنی 1 کروڑ 90 لاکھ. ایک کروڑ 90 لاکھ ہاتھیوں کی تعداد ہوگی تو پھر دنیا کیا ہوگا؟ اور بعض علماء سائنٹسٹوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ذباب جو مکھی ہم دیکھتے ہیں سامنے، اور یہ مکھی ہمارے سامنے جو بنبناتی ہے رہتی ہے، یہ جب تک ہمارے سامنے رہتی ہے 5 سے 6 مرتبہ سمجھیے انڈے دیتی ہے، اور ہر مرتبہ 120 سے لے کر 135 تک اس کے انڈے ہوتے ہیں. اور اگر سمجھیے سارے انڈے زندہ رہیں تو پھر مکھیوں سے پوری دنیا بچ جائے گی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہ سمک جس کے تیل کو ہم کھاتے ہیں، مچھلی کا تیل، وہ مچھلی وہ کتنے انڈے دیتی ہے؟ وہ پورے سال کے اندر کم سے کم کئی ملین انڈے دیتی ہے. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. بعض انہوں نے کہا کہ 60 ملین یعنی 6 کروڑ. اور اگر وہ سارے انڈا زندہ ہوں تو پورا سمندر مچھلیوں سے بھر جائے گا، اس لیے سارے زندہ نہیں رہتے. تو یہی فلسفہ ہے موت اور حیات کا، گویا کہ موت بھی عظیم نعمت ہے. اگر موت نہ ہو تو پھر انسان زمین پر زندہ نہ رہ سکے، پوری زمین بھر جائے حشرات الارض سے اور حیوانات سے، اور سمندر بھر جائیں جانوروں سے، تو مر جاتے ہیں. اسی وجہ سے باقی لوگ سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اور اگر موت نہ طاری ہو تو ایک بادشاہ جو حکومت کر رہا ہے وہ کئی سال تک حکومت کرے گا، 400 سال 500 سال 1000 سال تک اپنی کرسی چھوڑے گا ہی نہیں. اور کتنی جنگیں ہوں گی اس کے لیے. تو موت کے ذریعے سے انسان کرسی چھوڑتا ہے بعد والوں کے لیے، تو اس میں بقا ہے انسان کے لیے. تو گویا موت نعمت ہے کہ نہیں؟ اسی لیے موت کو مقدم کیا گیا. اور بہت ساری مثالیں اس کی. ثم قال وهو العزيز الغفور، العزيز الغالب، الغفور أي الغفور لذنوب الناس إذا تابوا إليه، والعزيز الغالب الذي خلق 7 سماوات طباقا فالذي خلق هو بدل للذي خلق، والذي خلق هو بدل أم نعت أم للذي بيده الملك. الذي خلق 7 سماوات طباقا حال كونها مطابقة أي بعضها فوق بعض. خلق 7 سماوات طباقا أي طباقا. الطبق هو كون الشيء طبقا على طبق.
ای خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض مطبقة وملتصقة ومتلاصقة بعضها ببعض. فاتباعه مصدر ام بمعنى مطبقة وهي حال من سماوات. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پے در پہ پیدا فرمائے، طبق در طبق، یکی بعد دیگری. اب آسمان کی جو تفصیل ہے وہ بہت زیادہ تفصیل ہے، اور سائنٹسٹوں کے نزدیک تو اس کی تفصیل میں جاؤ گے تو کئی دفتر بھر جائیں گے. لغوی اعتبار سے سما اسے کہتے ہیں کل ما علی فاضل، ہر وہ چیز جو اوپر ہو وہ سما. اب یہ سما کی حد کہاں تک ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اس سما کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اس سما آسمان سے نیچے جو سیارے ہیں، اور ایک سیارہ جس کا نام پلوٹو ہے، وہ سورج کے نظام شمسی کے ارد گرد بیضوی مدار میں گردش کرتا ہے. پلوٹو تو اس ستارہ، اور وہ ستارہ اتنی بلندی پر واقع ہے کہ 50 ملین سال نور کے فاصلے پر وہ ستارہ واقع ہے. یعنی اگر کوئی سفر کرے تو 50 ملین یعنی 5 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے وہاں تک سفر کرنے میں. 5 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر. اور ایک نوری سال کیسے تیار ہوتا ہے؟ ایک نوری سال بنے گا 12 نوری مہینے سے بنے گا. پھر 12 نوری مہینے یہ ایام سے تیار ہوں گے. ایام گھنٹوں سے، گھنٹہ منٹ سے تیار ہوگا. تو ایک نوری سال کے 1 سیکنڈ کی جو رفتار ہے وہ روشنی کی رفتار سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جو روشنی سفر کرے گی، اور پھر اس سے جو دن بنے گا، پھر اس سے جو سال تیار ہوگا، اس سے 1 نوری سال بنے گا. 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے جو گھنٹہ تیار ہوگا، جو دن تیار ہوگا، پھر اس سے جو سال بنے گا وہ نوری سال. اس کو لائٹ ایئر کہا جائے گا. قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا لو کہ آسمان کتنی دوری پر واقع ہے، فاصلہ کتنا ہے، کہ آج تک کوئی اس کی حد کو پا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان قاعدر پہ بنائے، لیکن اس کے اندر تخلخل ہے، فضا ہے. یعنی اس کے اندر فضا، اس آسمان اور اس کے درمیان جو جرم ہے اس کے درمیان خلا واقع ہے، اور خلا کے اندر دوسری مخلوقات ہیں. لیکن جو زمین کو جو پیدا فرمایا، تو زمین کی ایک طبق دوسرے طبق سے ملی ہوئی، چپکی ہوئی ہے آپس میں. لیکن آسمان کے طبقات الگ الگ ہیں، وہ ملے ہوئے نہیں، بلکہ بیچ میں خلا ہے. اور پھر اس کے اوپر پھر خلا، کتنا زیادہ خلا ہے، خلا کی وسعت آپ نے دیکھ لی کتنی ہے. پھر اس سے اوپر آسمان کا. سمجھ گئے؟ اور پھر ان آسمانوں کے جو رنگ ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں. کوئی آسمان بنفسج کا ہے، بنفسج رنگ ہے اس کا، کوئی اصفر ہے، کوئی ازرق ہے یعنی نیلا ہے، کوئی احمر ہے. تو یہ آسمانوں کے رنگ ہیں. اور ہمیں جو ازرق نظر آتا ہے، نیلا آسمان نظر آتا ہے، اصل نہیں کیا ہے کہ اس کے اندر صرف نیلا پن ہے، بہت سارے رنگ ہیں اس کے اندر. 7 رنگوں کا ذکر ہے. پھر فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے. یہاں من زائدہ ہے جو تاکید کلام کے لیے آیا ہے، اور گویا کہ اس پہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی خلل نہیں ہے. اے ما ترى خللا ونقصا وعدم التناسب في خلق الرحمن بل هو متناسب فی مکانی. اب یہاں پر تو تقاضا یہ تھا کہ ضمیر سے کام چلا لیا جاتا، ما تری فی خلقہ کہہ دیا تھا، فی خلق الرحمن کو لائے. فی خلقہ ضمیر سے ہی کام ہو سکتا تھا، لیکن یہ صفت الرحمن لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صفت رحمت سے پیدا فرمایا، اور اس کی صفت رحمت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خلل نہیں.
اور وہ جو نظام ہے اور اس کے اندر کوئی آپ فطور نہیں دیکھتے، اللہ کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں، کوئی عدم تناسب نہیں، انسان کو جس طرح سے پیدا فرمایا تو وہی مناسب ہے۔ اگر اس ناک کو پیچھے لگا دیا جاتا یا دو آنکھوں کے بجائے اور یہاں کے بجائے وہ پیچھے لگا دیے جاتے ہیں تو پھر اچھا لگتا، تو جس کا جو مقام ہے وہی پہ اس نے سکھا۔ بعض لوگوں نے تفوت بھی پڑھا ہے، تفاوت دونوں چیز۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا اس کے اندر تو کوئی خلل دیکھتا ہے؟ رد البصر الى هذا الخلق، فرجع البصر هل ترى من فطور شقوق واختلاف، الفطور جمع فطر والفطر هو الشق، من فطر يفطر اذا شق، هل ترى من فطور اي فطورا من زائدہ ہے یہاں، اے لا ترى في خلق الرحمن شقا ونقصا وفطورا وخللا، فالرجع هو ماخوذ من الرجع، فرجع لا من الرجوع، الرجوع هو العود والرجع هو الرد، فقال تعالى فرجع البصر اي رد البصر، هل ترى من فطور اي لا ترى فطورا، ثم ارجع البصر كرتين اي رجعتين كرتين، فكرتين هو مفعول مطلق لارجع، ارجع، وحذف الموصوف واصله ثم ارجع البصر رجعتين كرتين، دوبارہ آنکھ اٹھا کر دے، ينقلب اليك البصر خاسئا، نگاہ پلٹ کر عاجز و درمادہ ہو کر پلٹ جائے گی، نگاہ عاجز و درمادہ ہو کر پلٹ جائے گی، تھکی ہوگی، یعنی قلب الیک البصر خاسئا، خسأ یخسو معناه تباعد وحرم، ای صاغرا وذلیلا، ینقلب الیک البصر صاغرا، نگاہ ذلیل ہو کر تھک کر، والحسیر هو القلیل، حسر البصر اي كل وضعوف، ومعناه الاعجاء وهو حسير، یہ دونوں حال واقع البصر سے، البصر ذو الحال ہے، خاسئا و حسیر، وہ حسیر، خاسئ کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، حسیر کا معنی تھک کر، درمادہ ہو کر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اے لقد زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا السَّمَاءَ الْقُرْبَ، قریب کے آسمان کو ہم نے چراغوں سے روشن کر مزین کر دیا۔ یہاں دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنه ماخوذ من الدنو، الدنو هو القرب، فالدنيا معناه القرب۔ لقد زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا القريبة التي نراها ونشاهدها بعيوننا بمصابيح أي بكواكب ونجوم وطلائع مضيئة بالليل، جمع مصباح، فالياء مبدلة من الألف لأن واحده مصباح، فتغيرت الألف بالياء، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلنا هذه المصابيح، اور ہم نے ان چراغوں کو شیطان کے لیے مار کر دیا، یعنی شیطانوں کو مارنے والی چیز بنا دیا۔ فالرجوم فی معنی ما یرجم به، الرجوم ومصدر من رجم یرجم رجوما، معناه الرمی، رجوم کا معنی ہوتا ہے جس کی وجہ سے رجم کیا جائے، یہاں پر یہ معنی ہے مرجوم کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا مَرْجُومَةً لِلشَّيَاطِينِ، او رجوم جمع راجم، یہ راجم کی جمع ہے، یہ رجوم، یعنی ہم نے اس کو رجم کرنے والا بنا دیا۔ کسجود جمع ساجد،
یعنی ہم نے ان چراغوں کو شیاطین کے لیے مارنے والی چیز بنا دیا۔ جب شیاطین اوپر جاتے ہیں آسمان کی باتوں کو سننے کے لیے تو وہاں سے شہاب ثاقب گرتے ہیں اور ان کو مار کے نیچے بھگاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اب دیکھیے کہاں کی بات کہاں پہنچ گئی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور ضمیر کافروں کی طرف پہنچ گئی، اور ہم نے ان کے لیے دردناک، ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابھی تو ادھر ذکر ہی نہیں ہوا، اضمار قبل ذکر ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ ضمیر لوٹاتے ہیں شیاطین کی طرف، محل کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بڑھتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ السعیر کا معنی کیا ہے؟ السعیر یا النار الموقدہ المشعلہ، وہ آگ جسے بھڑکائی گئی، روشن کی گئی ہے، خالی آگ کو نہیں کہتے ہیں، النار الموقدہ، بھڑکتی ہوئی آگ کو سعیر کہا جائے گا۔ وَهِيَ اسْمٌ لِلدَّرَكَةِ الرَّابِعَةِ فِي النَّارِ، جہنم کے چوتھے حصے کا نام، چوتھے درجہ کا نام سعیر ہے۔ پہلے حصے کو جہنم کہتے ہیں، دوسرے کو لظا کہتے ہیں، تیسرے کو حطمہ کہتے ہیں، چوتھے کو سعیر کہتے ہیں، پانچویں کو جہنم کہتے ہیں، جہیم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا جو ساتواں حصہ ہے اس کا نام ہے حاویہ، جو سب سے، اور چھٹے حصے کو سقر کہا جاتا ہے۔ سقر چھٹا حصہ ہے، اور جہیم پانچواں جو طبقہ ہے اس کا نام جہیم۔ تو یہ 7 نام ہیں جہنم کے، اور ان میں سے چوتھے طبقے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ہر ایک پر دوسرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو چراغ سے مزین فرمایا۔ اب دیکھیے مصابیح، اے شبہ اللہ تعالیٰ الکواکب والنجوم بالمصابیح، وحذف المشبہ واقام المشبہ بھی۔ اب اس کا جو مشبہ ہے وہ حذف کر دیا گیا، کیونکہ نجوم کو، کواکب کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے تشبیہ دے دی، تو گویا مصابیح مشبہ بھی ہے، اور وہ مشبہ اس کو حذف کر دیا گیا۔ تو اسی کو استعارہ کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تصریحیہ اسی کو کہتے ہیں، کہ مشبہ کو حذف کر دیا جائے، مشبہ بھی کو باقی رکھا جائے۔ اور یہ اگر استعارہ جاری ہو جامدات میں، غیر مشتقات میں، تو استعارہ کو استعارہ تصریحیہ اصلیہ کہتے ہیں، اور اگر یہ مشتقات میں جاری ہو جائے تو اس کو تبعیہ کہتے ہیں۔ اب گھر کے چراغوں سے تشبیہ دی تاکہ انسان یہ اندازہ لگا لے کہ ہمارے گھر کے چراغ میں اور آسمان کے چراغ میں کتنا فرق ہے۔ جو چراغ ہم گھروں کو روشن کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، اور جس چراغ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں لگا دیا ہے، وہ 24 گھنٹے دائماً بغیر انقطاع اور تسلسل کے جاری، وہ جل رہا ہے، اور ہمارا بنایا ہوا تیار تو چند گھنٹوں کے لیے جلتا ہے پھر ختم ہے۔ اس کی روشنی میں، اس کی روشنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو مصباح سے تشبیہ دینے کی وجہ یہی ہے کہ انسان اس پہ غور و فکر کرے اور اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائے۔ آپ اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے چراغ جلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنانے والا ہے، اس نے اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے سورج بنا دیے، سورج بنایا، ستارے بنا دیے، بہت سارے نجوم بنائے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔